بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سلیمان عبداللہ کا ناظرین کو محبت بھرا سلام پہنچے۔ تیرا میرا سانجا پیا سیریز کی آج کی بات چیت میں ہمارا عنوان ہے پہنچنا۔ حاضرین گرامی قدر، پہنچنا اور چلنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ چلنا اور ہوتا ہے، پہنچنا اور ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ ساری عمر چلتا رہتا ہے لیکن مقصد تک نہیں پہنچتا۔ بعض اوقات جب منزل صرف 2 قدم رہ جاتی ہے بندہ چلنا موقوف کر دیتا ہے۔ تو اصل ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے وہ ہے کہ ایک سمت ہو اور اس میں ہم چلیں، اس پہ چلیں۔ راستہ دشوار گزار ہو تو بھی اس پہ چلیں تو منزل تک ضرور پہنچیں گے۔ اب سمت سے عاری ہونا فرد کے ہاں بھی ہے اور من حیث القوم بھی۔ ہمارے ہاں سمت کا تعین نہیں ہوتا، منزل کا تعین نہیں ہوتا، اس لیے چلتے تو رہتے ہیں مگر پہنچتے نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم ندی یا دریا نہیں بنتے، کیونکہ وہ روانی میں رہتے ہیں، ایک سمت کو چلتے ہیں۔ ہم سیلاب بن جاتے ہیں اور سیلاب کا کوئی رخ نہیں ہوتا۔ ہماری قوم بھی ایک ہجوم کی طرح ہے، یہ ایک بھیڑ ہے، اور ہجوم اور بھیڑ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی منزل نہیں ہوتی۔ تو اگلے وقتوں میں جب دیہات میں ہمارے ہاں پانی کا ایسا سلسلہ نہیں ہوتا تھا تو دیہات میں لڑکیاں کنویں سے پانی کے گھڑے بھر کے گھر لایا کرتی تھیں۔ تو اللہ والے اور عارف لوگ کہا کرتے ہیں اس بارے میں کہ پریا ادا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ رنگا رنگ سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے بھرتی ہیں، اب وہ آپس میں ٹھٹھا مذاق بھی کرتی ہیں، لیکن جب وہ واپس گھروں کو آ رہی ہوتی ہیں اور انہوں نے اپنے سر کے اوپر پانی کا بھرا ہوا گھڑا رکھا ہوتا ہے تو وہ اپنی باتوں اور ہنسی خوشی اور کھیل کی اس طرح کی باتوں میں مصروف ہوتے ہوئے بھی اس گھڑے کی طرف دھیان رکھتی ہیں کہ ان کا توازن نہ بگڑ جائے۔ توازن اگر بگڑ گیا تو گھڑا نیچے گرے گا، گھڑا بھی ٹوٹ سکتا ہے، پانی تو ضائع ہو جائے گا۔ تو پریا ادا جانیے جس دا توڑ چڑھے، یہ توڑ ٹھیٹھ پنجابی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے منزل تک پہنچنا یا راستے کے اختتام تک پہنچنا۔ یہ ایک بڑا خوبصورت استعارہ ہے۔ تو ناظرین، یہ دراصل اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ زندگی میں ہم نے جتنے بھی محبت بھرے اعمال کیے، اللہ کو یاد کیا، نیک اعمال کیے، یا ہم نے یہ سوچا کہ اس راستے کا اختتام یا نزا کے عالم تک یہ گھڑا بھرا ہوا ہو تو یہ اختتام تک، منزل تک ضرور پہنچے گا۔ اب اس کا ایک خاص اہتمام ابلیس یہ کرتا ہے کہ وہ ہمیں ایسی چیزوں میں الجھا دیتا ہے کہ ہم یہ نیکیاں یعنی زندگی کا اعمال سے بھرا ہوا یہ گھڑا آخری منزل تک نہ لے جا سکیں۔ اب زندگی کا یہ گھڑا جو ہے، ایک تو اس کا رخ صحیح ہونا چاہیے، یعنی گھڑا الٹا نہ ہو۔ پھر اس کے اندر اخلاق، اعمال، کردار، علم اور حلم کا جو خلوص والا سلسلہ بھرا جائے تو وہ زندگی کے اختتام تک برتا جائے۔ تو یہ ہمیں ایک خوبصورت قبر حشر اور جنت کی منزل کی طرف لے جائے گا، جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ تو پہنچنا جو ہے یہ اصل منزل ہے۔ اب پہنچے گا وہ کہ جس کا اللہ جل شانہ کی ذات کے
ساتھ ایک تعلق ہے۔ دنیاوی محبت کی مثال لے لیں، دنیا کے اندر جو دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں ان میں محبوب کہے گا کہ جی ہم تو آپ پہ مرے جا رہے ہیں، آپ کے انتظار میں تھے، آپ کو چاہتے ہیں۔ لیکن ایک جو محبوب حقیقی ہے وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ وہ جب رات کے پچھلے پہر آ کے آواز لگاتا ہے، آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، تو وہ ایک ایسا محبوب ہے جو اول آخر ظاہر باطن سے پاک ہے، جو ابتدا سے اور انتہا سے پاک ہے، جس کو نیند تو کیا اس کو اونگ بھی نہیں آتی، جو سب کو کھلاتا ہے لیکن کھانے سے پاک ہے، جو سب کو پلاتا ہے لیکن پینے سے مبرہ ہے۔ وہ ایک ایسا محبوب حقیقی ہے کہ جو سب کا مددگار ہے مگر اسے کسی مددگار کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ایسا بے پناہ طاقتوں اور قدرتوں والا مالک جس کا ہو جائے یا وہ جسے اپنا بنا لے، اس سے بڑی اور خوش نصیبی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو چلنا اور پہنچنا تو ایسے مالک کی طرف ہے کہ جس مالک کے پاس یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، یہ ساری طاقتیں اور قدرتیں موجود ہیں، اور ہمارے لیے، میرے لیے یا آپ کے لیے یہ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ ہم اپنے مالک اور خالق کو اپنا محبوب بنا لیں اور طلب کریں۔ بے طلبوں کو اللہ پاک نہیں ملتے۔ جب رات کے پچھلے پہر بندہ اس سے مانگے تو وہ خود آ کے کہتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت مانگنے والا تو میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے چاہنے والا تو میں اسے چاہت عطا کر دوں۔ مگر اس وقت اگر ہم میٹھی نیند سو رہے ہیں تو اس میں اپنی ہی کم نصیبی ہے۔ میں آپ سب کے لیے اور اپنے لیے یہ خواہش رکھتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ مجھے بھی، آپ کو بھی اور ہم سب کو اللہ پاک، اللہ جل شانہ چلنے کی بھی توفیق دے اور پہنچنے کی بھی توفیق دے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ایسے محبوب حقیقی کا حسن آستاں یا سنگ آستاں جسے مل جائے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ سے، مجھ سے اور ہم سے ایسے راضی ہو جائے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔